غصے پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے؟ غصہ کرنا چھوڑ دیں. دیکھیے ہمارے اندر جتنے بھی رذائل اخلاق ہوتے ہیں، بری جتنی بھی عادات ہیں، ان سب سے نجات پانے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے خود احتسابی. یعنی آدمی ہمیشہ اپنا جائزہ لے کر دیکھتا رہے کہ میں روز و شب میں کیا کرتا ہوں، گھر میں کیا کرتا ہوں، بیوی کے ساتھ کیا کرتا ہوں، میاں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، خاندان والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، باہر لوگوں سے کیا ہوتا ہے. ہمیشہ دیکھتا ہے. رات کو سونے سے پہلے چند لمحوں کے لیے یہ ضرور دیکھنا چاہیے سونے سے پہلے کہ آج دن بھر میں نے کیا کیا، کب میں نے کوئی غلط کام کیا ہے، کب میں نے بدزبانی کی ہے، کب میں نے کسی کو گالی دی ہے، کب میں نے کسی کی چغلی کھائی ہے، کب میں نے غیبت کی ہے، کب میں نے کسی کو کوئی نقصان پہنچایا ہے، کب دھوکہ دیا ہے، کب فریب دیا ہے، کب ملاوٹ کر کے بیٹھا ہوں. ایک بار ضرور اپنا احتساب کرنا چاہیے. یہ احتساب آپ آج سے شروع کر دیجئے. آپ ہفتوں میں دیکھیں گے کہ آپ کا باطن، آپ کا ضمیر جو آپ کے اندر خدا نے رکھا ہے وہ توانا ہونا شروع ہو جائے گا. یعنی اس کو چونکہ ہم کمزور کر چکے ہوتے ہیں تو اس میں طاقت آنی شروع ہو جائے گی، اور آہستہ آہستہ آپ، میں، جو بھی یہ کام کرے گا اپنی بہت سی بری عادات پر قابو پائے گا. تو خود احتسابی ہی ہے جس کے ذریعے سے انسان سیکھتا ہے. اس خود احتسابی کے ساتھ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا، پھر دہرائے دیتا ہوں، اللہ کی کتاب کا مطالعہ کرتے رہیے. اللہ کی کتاب آپ کو یہ بتائے گی کہ ہم کون ہیں، ہمارا پروردگار کن اوصاف و صفات کا حامل ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اور قیامت میں سرخروئی کے لیے ہمیں اپنے اندر کیا اوصاف پیدا کرنا ہے. بار بار توجہ دلائے گی، یاد دہانی کرے گی، بار بار توجہ دلائے گی. اس بات کا اہتمام کیجئے کہ اچھی صحبت میں بیٹھنے کا موقع ہفتے میں ایک مرتبہ، مہینے میں ایک مرتبہ ضرور ملتا ہے. اس کے اثرات بڑے غیر معمولی ہوتے ہیں، ابتدا میں انسان نہیں جانتا. اس سے رذائل اخلاق یا بری عادات پر قابو پانے میں بھی بہت مدد ملتی ہے. تو یہ طریقہ ہے، یہ آپ اختیار کریے. باقی یہ ہے کہ کوئی ایسی گولی ابھی تک ایجاد نہیں ہوئی کہ آدمی کو دے دی جائے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا. ہومیوپیتھی کے ماہرین اس کا دعویٰ کرتے ہیں، مل کے دیکھ لیجئے، ہو سکتا ہے کوئی فائدہ ہو.